بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو سے اسلامیات 9ویں جماعت پنجاب بورڈ کی کتاب پر کام شروع کر رہا ہوں۔ میرے پاس میسیجز آ رہے تھے، مجھے کہا جا رہا تھا کہ سر آپ کسی اور کتاب پر بھی کام شروع کریں، تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو سے اس کتاب پر کام شروع کر رہا ہوں۔ اگر آپ ہمارے یہ نوٹس یا میرے اردو کے نوٹس PDF فارم میں خریدنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کریں۔ یہ واٹس ایپ اور موبائل نمبر ہے 0321 22 80 942، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو نوٹس ہوں گے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں باحوالہ تو وہ بھی میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ امتحانات میں یہ اضافی معلومات لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر مل جائیں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ پہلے سبق کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں جو پہلا سبق ہے اس کے کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کے جوابات انشاءاللہ اس ویڈیو میں فراہم کروں گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باب اول ہے قرآن مجید و حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبق الف، قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ مشق، درست جواب کا انتخاب کریں۔ سب سے پہلے لفظ قرآن کا معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ نمبر 2، تمام مسلمانوں کو ایک قرأت اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرا ہے قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے جنگ یمامہ میں۔ کس میں؟ جنگ یمامہ میں۔ نمبر 4 ہے حکومتی سرپرستی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ہے نمبر 5، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا۔ مختصر جوابات پر آ جائیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں۔ جواب، سب سے پہلے آپ ہیڈنگ لگا لیں قرآن مجید کا مختصر تعارف مارکر سے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ مقدس کتاب آج تک بالکل اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ تو دیکھیے مختصر ہوتا ہے، مختصر جواب آپ کو لکھنا ہوتا ہے، 2 نمبر اس کے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ 3 لائنیں لکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے۔ دوسرا ہے سوال نمبر 2، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ جواب، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب، یہ ہیڈنگ آ گئی، ٹھیک ہے، ہیڈنگ لگایا کریں، اس سے اچھے نمبر مل جاتے ہیں۔ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کتاب میں تمام انسانوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ یہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نازل کی گئی ہے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے۔ تیسرا سوال ہے ہمارے پاس، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر کس طرح متحد کیا؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قرآن مجید کا وہ نسخہ منگوایا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں ترتیب دیا گیا تھا۔ اس نسخے کی مختلف نقلیں کروا کر مختلف صوبوں میں بھجوا دی گئیں۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر متحد کیا۔ اب ہم آتے ہیں تفصیلی جواب کی جانب۔ تفصیلی سوال ہے، جمع و تدوین قرآن مجید کی تفصیل بیان کریں۔ تو اس میں آپ نے سینٹر میں ہیڈنگ لگانی ہے جمع و تدوین قرآن مجید، پھر سائیڈ میں آپ لکھ لیں گے، سائیڈ ہیڈنگ ہوگی عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ تو جمع و تدوین قرآن مجید کا سلسلہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا۔ کئی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم قرآن مجید کے حافظ اور ماہر تھے۔
جیسا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید 4 آدمیوں سے پڑھو، عبداللہ بن مسعود سے اور سالم سے جو ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3758۔ تو یہ حدیث جو ہے اضافی ہے، اگر آپ اس کو لکھ لیں گے حوالے کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم قرآن مجید کے ماہر تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن لکھا جا چکا تھا۔ اس زمانے میں قرآن مجید عام طور پر پتھر کی سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھیں۔ اس کے بعد عہد صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، جن میں بہت سارے حافظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہو گئے۔ اب یہ اضافی معلومات آ گئیں۔ مولانا اسماعیل ریحان تاریخ امت مسلمہ میں لکھتے ہیں، اس جنگ میں 360 حضرات صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سے 35 بڑے نامور قاری اور حافظ قرآن تھے۔ تو یہ اضافی معلومات ہیں، یہ لکھیں گے تو اچھے نمبر مل جائیں گے آپ کو۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق اور دیگر بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مشورے سے جمع و تدوین کا کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے ماہر قاری تھے۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، ان کی زیر نگرانی کمیٹی نے بڑی محنت سے قرآن مجید کو کتابی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے عہد عثمانی میں جمع و تدوین قرآن مجید لکھ لینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں اسلامی سلطنت بہت پھیل گئی، جس کی وجہ سے قراتوں اور لہجوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا نسخہ منگوایا۔ اس کے بعد آپ یہ لکھ لیجئے گا کہ مولانا اسماعیل ریحان تاریخ امت مسلمہ میں لکھتے ہیں، اسی نسخے کو دوبارہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا گیا، اور انہوں نے قرآن مجید کے ماہر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر اس اصل نسخے سے متعدد نسخے تیار کر کے پورے عالم اسلام میں ان کی اشاعت کرائی، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نسخے کی مختلف نقلیں تیار کروا کر مختلف صوبوں کو بھجوا دی۔ اس طرح سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کر دیا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات واضح کر دوں کہ اگر کوئی بچہ کمزور ہے اور وہ یہ حوالے جات یاد نہیں کر سکتا، مثلا یہ لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لکھے ہوئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اگر بچہ یاد نہیں کر سکتا ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ حوالے نہیں لکھنے ہیں، بلکہ جیسے اب یہاں پر شہید ہو گئے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، شہید ہو گئے یہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ نے اسی کے آگے اس کو کنٹینیو کر دینا ہے جو کہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے تو ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی یاد نہیں کر پا رہا ہے تو انشاءاللہ جو بچے کمزور ہیں تو ان کے لیے بھی یہ نوٹس مفید ثابت ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہ حدیث ہے، اگر یہ حدیث یاد نہیں ہو پا رہی تو کوئی بات نہیں، اگر آپ ماہر تھے کے بعد آپ یہاں سے دوبارہ لکھ لیں گے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن لکھا جا چکا تھا، تو انشاءاللہ آپ کو نمبر مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔